امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم تو کسی بھی امت نے اپنے نبی کی نواسی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہوں، اور کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ جب میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہوئے اور ذوالجناح کی لگام کئی بار کھینچتے ہیں، مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا اور سر کو جھکا کر اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے۔ مولا حسین گھوڑے سے اتر کر دیکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کر رو رہی ہے اور کہتی ہیں، اے ذوالجناح، میرے بابا کو نہ لے کر جا۔ جو بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل کی طرف گیا وہ واپس نہیں آیا اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اتر کر اپنی ننھی شہزادی سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی رخصت پر ایک قیامت کا سماں چھا گیا، کوہرام مچ گیا۔ بالآخر امام حسین نے اہتمام حجت کے بعد ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ آخر زخموں سے چور چور آپ ذوالجناح پر سوار ہیں کہ آواز غیب آئی، پلٹ آ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آؤ حسین، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ پھر حکم خدا سے امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا تو اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ امام مظلوم پر حملہ کر دیا۔ حرملہ لعین نے آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر پڑے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا، آپ کے گرتے ہی عرش خدا گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی امام حسین زین سے زمین پر گرتے ہیں، سیدہ سکینہ نے بی بی زینب سے پوچھا، پھوپھی اماں، بابا کہاں ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا کہ بابا زین سے زمین پر آ گئے ہیں۔ سیدہ سکینہ روتی ہوئی مقتل کی طرف گئیں، ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین، اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور امام حسین کو تیر مارتے ہوئے کہا، دیکھ وہ تیرا بابا ہے۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی بابا تک پہنچی۔ آپ اپنے بابا کے سوکھے گلے پر کند خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ 4 سال کی بچی باپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملعون نے سیدہ سکینہ کو دیکھ کر اور ضربیں لگائیں۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائی گئیں۔ شمر ملعون بی بی سکینہ کو چھری دکھا دکھا کر امام حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں میں آگ لگا کر اہل حرم کو قید کر لیا۔ کربلا کے بعد ایک شخص مدینے میں امام زین العابدین سے پوچھنے لگا کہ نواسہ رسول، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر آئے؟ سید سجاد کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی خیموں میں آگ لگتے ہی اہل بیت رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بکھر گئے۔ جیسے ہی خیموں میں آگ لگی، بی بی سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئیں۔ شمر ملعون نے آپ کے کانوں سے اتنی بے رحمی سے بالیاں نوچی کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ دم آخر تک، شہادت تک بی بی سکینہ کے ہاتھ کانوں پر ہی رہتے تھے۔ جب اہل بیت رسول کو قید کر لیا گیا، بی بی سکینہ صرف 4 سال کی بچی جب اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر دیکھتی ہے تو رونے لگتی ہے۔ رونے کی آواز سن کر شمر ملعون تمانچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تمانچے مارتا ہے کہ اس کے چہرے سے بھی خون بہنے لگتا ہے۔ اتنا ظلم، اتنا ستم کیا گیا بی بی سکینہ پر۔ 4 سال کی بچی کے رونے پر بھی پابندی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک سے رک جاتا ہے۔ جس نیزے پر امام حسین کا سر بلند ہے وہ نیزہ رک جاتا ہے۔ شمر گستاخ امام زین العابدین علیہ السلام سے کہتا ہے
کہ تمہارا بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ سید سجاد نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ پھوپھی اماں، بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نظر نہیں آ رہی، بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی ہیں، سیدہ سکینہ کو اپنی گود میں لے کر بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اے بی بی آپ کون ہو؟ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہے ہم سے ایسی ہمدردی کا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ وہ بی بی چہرے سے نقاب کو ہٹا کر فرماتی ہیں، زینب میں ہوں تیری ماں فاطمہ۔ بی بی زینب بھی ماں سے لپٹ کر رونے لگیں اور سیدہ سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ بی بی سکینہ کے واپس آنے پر شمر بی بی سکینہ کو تمانچے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے قافلہ رکا ہوا ہے۔ تمانچے لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگیں تو شمر شیطان نے بی بی سکینہ کو رسی سے اونٹ کی پشت سے باندھ دیا، وہ بھی بنا زین کے، اور تمانچے مار کر بولا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا، مجھے جلدی یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور اپنا انعام لینا ہے۔ تمہارے بابا کا سر میں نے ہی قلم کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا، یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، یہ کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر اس نے کہا، وہ چھوٹی بچی کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ وہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی۔ سیدہ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھیں کہ آپ کا ایک پیر جب اوپر ہوتا تو دوسرا پیر نیچے، اور جب وہ پاؤں اوپر ہوتا تو دوسرا پیر نیچے۔ یزید یہ دیکھ کر پوچھنے لگا، سکینہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بی بی سکینہ نے فرمایا، تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا شدید باندھا تھا کہ ہم ایک ساتھ دونوں پیر نیچے نہیں رکھ سکتے۔ یزید نے کہا کہ رسیوں کو کھول دو، اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بڑا پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گی؟ پھر اس یزید لعنتی نے تشت سے کپڑا اٹھایا۔ سر حسین دیکھتے ہی بی بی سکینہ روتے روتے آگے آ رہی تھی کہ یزید نے کہا، ایسے نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں تمہارے بابا خود تمہارے پاس آئیں گے۔ بی بی سکینہ نے روتے روتے پکارا، بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جائیے۔ بی بی کا یہ کہنا تھا کہ سر حسین اٹھا اور بی بی کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ امام حسین کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ کر رونے لگی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندان میں ڈال کر قید کر دو، اور تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کے گوشے سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ حسرت سے اپنے بھائی امام سجاد سے پوچھتی تھی، بھیا یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ سید سعدین نے فرمایا، سکینہ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ اس پر بی بی سکینہ نے فرمایا، بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ اور پھر اپنے بابا کو یاد کر کے رونے لگیں، روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بی بی سکینہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے بابا سے کہا، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد شمر نے میری بالیاں نوچ لیں اور اتنے تمانچے مارے، بابا آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین بی بی سکینہ کے خواب میں ہاتھ پھیلا کر فرماتے ہیں، آ میری بیٹی سکینہ۔ جیسے ہی بی بی سکینہ کی آنکھ کھلی، سیدہ سکینہ نے اہل حرم سے سیدہ زینب اور سب سے کہا کہ میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر سب رونے لگے، زندان سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ یزید سو رہا تھا، زندان سے جب رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو یزید کہنے لگا، یہ آواز کیسی ہے؟ سپاہیوں نے کہا، لگتا ہے کہ وہ لوگ امام حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے سپاہیوں سے کہا کہ انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ مجھے رونے کی آواز نہ آئے اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزید کے حکم سے سپاہیوں نے امام حسین کا سر اہل حرم کو دے دیا۔ امام حسین کا سر دیکھتے ہی سب رونے لگے۔ عابد بیمار نے بے ہوش سیدہ سکینہ کو جگا دیا۔ سر بابا پہلو میں جو بی بی سکینہ نے پایا، سر حسین گود میں لے کے بی بی سکینہ معصومہ اتنا روئیں کہ روتے روتے بابا کی یاد میں دنیا سے چلی گئیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت رسول ہی جانتے ہوں گے کہ غربت کے عالم میں زندان میں عابد بیمار نے قبر سکینہ کیسے بنائی ہوگی۔ یا اللہ، سیدہ سکینہ کے مصائب کو سن کے جس کی آنکھوں میں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی آ گیا، اس کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے دینا، آمین۔